محمد والے محمد صاحب کو مستفیض فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد سید شبیہ الحسن شاہ صاحب جو ممبر پہ تشریف فرما ہے ذکر محمد والے محمد صاحب کو مستفیض فرمائیں گے۔ زبانوں کو مزید معطر کرے خانمہ رسالت پہ درود کے ساتھ۔ اللہم درود مل کے بلند آواز سے پڑھ دے عالم۔ داد میرا حق ہے لیکن صلوات سیدہ کا حق ہے، سیدہ کا حق سمجھتے ہوئے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ جتنا جتنا آپ کے ذہن میں، جتنا جتنا ادراک میں، جتنا جتنا شعور میں محمد و اہل بیت محمد کا مقام بلند ہے، اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، بے روزگاروں کی روزگاری کے لیے، معرفت آل محمد کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے، حجت دوراں کی تشریف آوری کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ المعروف من غیر یتن الذی لم یزل قائما و دائما، اذ لا سماء ذات الابراج ولا حجب ذات الارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل زلجاج ولا جف زلجاج، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المطہرین المنتجبین المنتخبین، وصلوات اللہ علیہم اجمعین وعلی لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین، شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ آدھے سے زیادہ میں نے پڑھ لی ہے اور بالکل مختصر سا وقت ہے، تو وقت کی جمع اوقات ہوتا ہے، تو جو ذاکر اوقات میں رہے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ بالکل مختصر سا وقت ہے، بول کے اپنے ہونے کا احساس دیجئے گا بغیر طول اور تمہید کے۔ آپ پر اعتماد کر کے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں طیب بھائی۔ شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، تیاری کریں۔ بالکل مجھے پتا ہے کہ وہ بالکل مصائب پڑھ کے گئے اور تھوڑا سا اس میں یہ دورانیہ ہوتا ہے، لیکن چلے آپ پر اعتبار کر کے میں کہہ رہا ہوں شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں حسین و منی پہ نہ رک، من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت، آپ سلامت، یا علی یا علی، آپ سلامت رہے۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، میں اپنا خرج تاں وڈا کیتے پہ مجمع بھی تھوڑا جا اپنا خرج تاں کرے۔ بن کے مہتاب، جعفر شاہ جی مضمون نہیں دسن لگا، چوتھا مصرع خود دسے گا بھی مضمون کیا ہے سرکار۔ بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا۔ ارے یہ تو خواہش تھی شبیر کی کہ جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، آپ سلامت رہے، ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا۔ بالکل میں نتائج کے قریب آگے ہوں، آدھے سے زیادہ پڑھ لیے، صرف سمجھ لیں کہ میں ذاکر صاحب کا اعلان کرنے کے لیے کھڑا ہوں، صرف آپ کی پیشخانی کے لیے مزید 4 مصرے آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں 2 شعبان کا سورج غروب ہوا، 3 شعبان کو آیت تطہیر کی دہلیز کے اندر رکے ہوئے کائنات کے حکمران عمران نے زنجیر باب شب ہٹا کے سورج کو طلوع ہونے کی اجازت دی۔ حیا آلود صبح کی غیرت مند سورج کی کرنوں نے حسین کے چہرے کا طواف کر کے لی سیا علی مدد کا۔ آپ سلامت رہے۔ حیا آلود صبح کی غیرت مند سورج کی کرنوں نے حسین کے چہرے کا طواف کر کے لی سیا علی مدد کا۔ علی بادشاہ نے اپنی آگوش عصمت میں وقت کے امام کو اٹھایا کہ اتنے میں نے ایک سفید ریش بندہ اندر داخل ہوا۔ توجہ ہے صاحبان فکر،
حسین بادشاہ کو علی بادشاہ نے اپنے ید اللہ ہاتھوں سے اٹھا رکھا ہے کہ اتنے میں مسجد میں بارگاہ علی میں ایک سفید ریش بندہ آ گیا. اس نے کہا مولا بچے کی آمد مبارک ہو. کیا کہا اس نے؟ بچے کی آمد مبارک ہو. سرکار علی مسکرانے لگ پڑے کہ سرکار حسین کے کچھ تیور بدلے. توجہ ہے صاحبان فکر. اس سفید ریش آدمی نے کہا یا علی بچے کی آمد مبارک ہو. سرکار علی مسکرانے لگ پڑے کہ حسین کے آگوش علی میں کچھ تیور بدلے. یہ بات کہہ کے وہ باریش بندہ سفید ریش بندہ بارگاہ علی سے باہر گیا کہ مجمع نے پوچھا یا علی یہ بندہ کون تھا؟ علی فرماتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. توجہ ہے صاحبان فکر. وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. یہ ممبر کے غلاف میں ہاتھ ہے میرا, کعبے کے غلاف سے کم نہیں ہے کیونکہ کعبہ بچانے والے کا ممبر ہے. نتیجہ دوں گا ہر لب پر واجب ہے کہ وہ علی علی کی صدائیں لگائے. علی فرماتے ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. مجمع نے کہا کہ ہوا کیا کہ وہ بندہ اندر داخل ہوا. اس نے آپ سے بڑے آرام سے کہا کہ بچے کی آمد مبارک ہو. آپ مسکرانے لگ پڑے حسین کے کیوں تیور بدلے ہیں؟ علی فرماتے ہیں میں نے حسین سے پوچھا کہ اس نے آ کے اتنا ہی کہا ہے کہ بچے کی آمد مبارک ہو مرشد, تو حسین تیرے تیور کیوں بدلے؟ حسین فرماتے ہیں جو اس کو یاد نہیں تھے وہ راز پڑھتا رہا, جھکائے سر کو باعث و نیاز پڑھتا رہا. بڑے آرام سے اس نے بھی کہہ دیا بچہ جو کل تلک میرے پیچھے نماز. آپ سلامت. جو کل تلک میرے پیچھے نماز پڑھتا رہا. آپ سلامت رہے. بالکل نتائج پہ ہوں. آپ شکر کیا کریں کہ آپ علی کو ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے, وگرنہ جڑا علی نو نہیں ماندا انہوں گھر علی نہیں ماندے. توجہ ہے صاحبان فکر. میں دلیل دیتا ہوں کہ وہ فرشتے ماتمیوں کا ٹولہ جا رہا تھا نا, تو آگے فرشتوں کی چیک پوسٹ آ گئی. یہ آپ کی بات کر رہا ہوں. ماتمیوں کا ٹولہ جا رہا تھا, آگے فرشتوں کی چیک پوسٹ آ گئی. تو ایک ماتمین جیسا کہتا ہے روکنے والے یہاں بھی آ گئے ہیں, تو دوسرا ماتمی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ نورانی شکلوں والے ہیں. آپ سلامت ہیں. اس نے کہا روکنے والے یہاں بھی آ گئے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں یہ نورانی شکلوں والے ہیں. اتنے میں نے ایک اور باریش ٹولہ آگے گیا. انہوں نے کہا فرشتوں ہمیں جنت دو. انہوں نے کہا تمہارا حساب کتاب لمبا ہے, ابھی تمہاری جنت نہیں بنتی. انہوں نے کہا فرشتوں یہ ہمارے اعمال دیکھو, ہم نے اوور ٹائم لگا کے عبادات کی ہیں, ہمیں جنت دو جنت دو جنت دو. فرشتہ مسکرا کیا کہتے ہو تسی کڈے کو سیانے ہو جڑے فرشتیاں کو لو جنت مانگ دے ہو. آپ سلامت رہے. آپ سلامت رہے. مجھے ایسے ہی پڑھنا آتا ہے, آپ سنیں نہ سنیں مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. میں اپنی نماز پڑھ کے جاؤں گا, آپ اپنی نماز پڑھیں. اس نے کہا کہ تسی کڈے کو سیانے ہو جڑے فرشتیاں کو لو جنت مانگ دے ہو. اس نے کہا تو پھر کیا کریں؟ انہوں نے کہا جاؤ اس کو پوچھو جس کو ساری زندگی ووٹ دی ہے, جس کو ساری زندگی سپورٹ کی ہے, جا کے اس سے کہو. وہ ایک مولوی نا بڑا ذہین نکلا, قبلہ صاحب ریان شاہ جی جعفر شاہ جی, بندہ بڑا ذہین نکلا مولوی صاحب. انہوں نے کہا چھڑو اے پراں, فرشتیاں دا ترلا نہ کرو. نبی دی حدیث نہیں یاد کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ توجہ ہے صاحبان فکر. آخری جملہ پڑھ رہا ہوں, ممبر بھائی کے حوالے کروں. اور چھڑو فرشتیاں دا ترلا نہ کرو, نبی کی حدیث نہیں یاد کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے؟ اب فرشتہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا بات تو اس نے بڑی ٹھیک کی ہے, رسول خدا کی حدیث بھی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اگر یہ اپنی مائیں ڈھونڈ کے لے آئے تو جنت تو ہمیں دینی پڑے گی. وہ ایک فرشتہ آگے بڑھا, اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ ڈھونڈو اپنی مائیں, ساری زندگی باپ نہیں ملا, محشر میں مائیں ڈھونڈنے آ گئے ہو. وما علینا